اگر الیکشن ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ بندہ نہیں جیت سکتا ہے، وہ باتیں کرے گا. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ وہ کوشش کرے گا اپنے الیکشن سے پہلے ایک حملہ اور کرنے کے لیے. جن صاحب کہتے نہیں ہوگا، نہیں، ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. آپ ان پہ دیکھیں، آپ بلوچستان میں وہ سپانسر کر رہے ہیں، کے پی میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھلم کھلا کر رہے ہیں. کوئی اس میں ایسے شک شبے کی بات ہے نہیں. ڈھکے چھپے ہاں جی، کلیئر وہ کھل کے کہتے ہیں اور وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو بات یہ، ہم تو یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں نا، ہم تو اقوام متحدہ کے چارٹر پہ کی بات کرتے ہیں. وہ اس پہ نہیں چلتے. ان کا ایک عزائم ہے، ان کا ایک وہ ہے کہ یہ دو جو صوبے ہیں اس میں ہم نے، چاہے وہ 1% بھی لوگ نہیں ہوں، لیکن وہ 500 بھی نہ ہوں، 1000 بھی نہ ہوں، ان ٹیررسٹ کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ وہاں پہ ہے اور وہ رہے گی. اور پاکستان کے خلاف تو تھے، وہ تو تسلیم نہیں کرتے پاکستان کو. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی یہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا جب سپہ سالار جو ہے نا وہ میدان میں ہوتا ہے تو پھر آپ کے افواج بھی اور آپ کی ساری وہ تگڑی ہوتی ہے. آئی بلیو کیونکہ انہوں نے یہ محاذوں پہ گئے، چیف آف آرمی اسٹاف اب فیلڈ مارشل ہو گئے، یہ محاذوں پہ گئے، اس سے morale بھی زیادہ ہوا، عوام بھی وہ ہوئی، تو پھر اللہ نے کامیابی دی اور آپ نے توکل کیا اللہ پہ بھی. تو اٹ واز. اس بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا جی ہوں جی کہ دیکھیں وہ جو کیپیبلٹی تو انڈیا کی ہے، آپ پہ وہ کر سکتا ہے، اور اسپیشلی جب بہت خطرہ ہو کہ مودی جا رہا ہے کس قسم کی کارروائی تو کر سکتا ہے. بٹ ہم نے جو اس کو رسپانس دیا ہے اور اس میں ذرا بھی عقل ہوئی، یا اگر ہم نے اپنے کارڈ بڑے سینسبلی پلے کیے. دیکھیں یہ جو ڈیل ہوئی اس کے کون تھے بیچ میں جو انٹرمیڈیری تھے؟ امریکہ تھا، ٹرمپ صاحب تھے، سعودی عربیہ تھا، پھر چائنا، ایران تھا بیچ میں، ٹرکی کسی حد تک تھا. تو اگر ہم نے ان سے جڑ کے رہے اور اپنا بیانیہ افیکٹولی پیش کیا کہ دیکھیں یہ جو ہمارے کانفلکٹ ہیں اگر یہ ریزالو نہ ہوئے تو دوبارہ ہی ہو سکتا ہے. انڈیا آپ کی سورینٹی کو انڈرمائن کر ہی نہیں سکتا. تو وہ آپ نے 1998 میں جب ان کے 5 کے بغار میں 6 دھماکے کر دیے تھے تو اس دن پاکستان کا دفاع جو تھا وہ ناقابل تسخیر ہو چکا تھا. تو وہ آپ کو انڈرمائن نہیں کر سکتے، بٹ فیس سیونگ کر سکتے ہیں. اور اگر ہم نے ان سے، اور انڈیا سے بھی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، دیکھیں مودی سے بھی بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں آپ نے جنگیں کر کے دیکھ لیا ہے اور ہمیں آگے اپنی ڈیولپمنٹ کی بات کریں، عوام کی بات کریں، انڈیا پاکستان کے عوام کی بات کریں. ان کی جیسے شاہد صاحب بھی کہتے تھے نا، پالیسی شوڈ بی پیپل سینٹرک، کہ لوگوں کو ڈیولپ کریں. اب دیکھیں فرانس میں جرمنی نے 5 ویکس وار میں پورا فرانس اوور رن کر دیا تھا. میں خود وہاں ایکول ملیٹیک کا گریجویٹ ہوں، اور اب ان کو کوئی ویزا بھی نہیں ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے. تو جب میں وہاں یہ گریجویشن کر رہا تھا 92-93 میں، تو میرے ساتھ فرانس کے آفیسرس تھے، ہم ان سے بات کرتے تھے. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے والدین تو جمن پکڑ کے لے گئے تھے، وہ تو ابھی بھی دل سے جرمنی کو اچھا نہیں سمجھتے، بٹ گورنمنٹ لیول پہ سارے ویزے ختم ہے، آنا جانا فری ہے. اب یورپ میں کہیں بھی چلے جائیں دیکھیں پتہ نہیں چلتا. اب بیلجیم سے فرانس میں آ گئے ہیں، فرانس سے سوئٹزرلینڈ میں چلے گئے، یونیفارم ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں مطلب 78 ایئرس ہو گیا آپ کو آزاد ہوئے ہوئے. کوئٹہ کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھ لیں، کراچی سے مختلف ہے، کراچی کی پشاور سے مختلف ہے، اسلام آباد کی سب سے مختلف ہے. تو اس لیے یہ جو سینس آف ہوتی ہے نا، سینس آف ڈیپریویشن، ہیو اینڈ ہیو ناٹ کریٹ، ہمیں اپنے دیکھیں سیکھنا ہوگا اور آگے چلنا ہوگا، انڈیا کے ساتھ بھی اور ودن اپنے ملک کے اندر بھی. اور جو بھی پالیسیز بنائیں، جیسے شاہد صاحب کہہ رہے تھے نا آپٹکس، اب ہر ایک کا یہ ہوتا ہے کہ میرا ٹینور اتنا ہے، اس میں پروجیکٹ نظر آئے اور میں اس میں اس کو جو ہے تختی لگا دوں یا میرا نام آ جائے. ہمیں شارٹ ٹرمز بھی پروجیکٹ ہونے چاہیے، میڈیم ٹرم بھی اور لانگ ٹرم بھی. ہمیں چائنا سے سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں، اور مین چیز یہی ہے کنٹینیوٹی آف پالیسیز اینڈ پیپل سینٹرک پالیسیز. جن صاحب آپ برونائی میں رہے ہیں، جی جی، آپ ایمبیسڈر رہے ہیں، ملیشیا کا اور برونائی کا بھی ایشوز ہیں. بالکل ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہے. لیکن ویکینڈ پہ برونائی کے لوگ ملیشیا شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں. ویکینڈ پہ نہیں جی، وہ ملیشیا کے لوگ پیٹرول بھرانے ڈیلی برونائی آتے ہیں، پیٹرول بھرانے. اچھا، بیکاز سستا ہے. جو مین اس کی جو ہے، جو اس کی ہے اکانومی برونائی کی، جو اتنا ون آف دا ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے، وہ آئل اینڈ گیس پہ. جی، تو وہ گیس پر آنے آتے ہیں سستی، اور شاپنگ کرنے کے وہاں چلے جاتے ہیں برونائی والے. برونائی میں. لیکن ان کے ڈسپیوٹس تو ہیں، اور ڈسپیوٹ دیکھیں، یہ
मेरा ख्याल है फॉरेन ऑफिस को भी पता नहीं होगा। और ये मुझे वहाँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ने एक्सेस दी और मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह रॉयल फैमिली ने डिनर किया, खुद उन्होंने रिक्वेस्ट कहा कि वी वांट टू हैव डिनर विद योर फैमिली, तो हमारे घर में आए, हमने इकट्ठे डिनर किया, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा है। तो और देन आई वाज एबल टू डेवलप पर्सनल एसोसिएशन विद द रॉयल्टी के साथ। और जैसे वो सुल्तान है 58 ईयर्स हो गए, कंटिन्यूटी ऑफ रूल है। और जहाँ तक आपने बात की मलेशिया की, तो देखिए ब्रुनाई एज ए पीस ऑफ जो है होते हैं लैंड, वो बीच में, उसके बीच में मलेशिया है। अगर आपने मेन जो बंदर श्री भगवान है वहाँ से तुमुरुंग जाना हो, तो जैसे हमारे ईस्ट पाकिस्तान के बीच में इंडिया आता था, वो मलेशिया आता है। और एक वक्त में 15-16 सेंचुरीज में ब्रुनाई, पूरे बोर्नियो आइलैंड ब्रुनाई की हुकूमत थी। इवन फिलीपीन वाज पार्ट ऑफ ब्रुनाई। अच्छा, बाद में कॉलोनियल वॉर के सिलसिले में कटता छोटा होता आज का प्रेजेंट बना। तो मुझे पता चला कि इनके सीरियस बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल में बात नहीं करते। गवर्नमेंट लेवल में कहा कि फिलहाल आसियान के मेंबर्स हैं, डेवलपमेंट की बात करें, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात करें, लोगों की डेवलपमेंट की बात करें, लेकिन डिस्प्यूट अपनी जगह है। हमें भी इन चीज़ों से सीखना होगा, यूरोप से सीखना होगा, जैसे मैं ब्रुनाई की एग्जांपल दी, सीखना होगा, और इंडियन से बातचीत करते हुए उन्हें बावर कराना होगा। मैं खाली इस वक्त जो जैसे नूर आलम साहब ने फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया, हमें जो फतह हुई है ना, इसमें मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का रिजॉल्व था कि हम किसी भी हद तक चले जाएंगे पाकिस्तान की डिफेंस करते हुए। इस रिजॉल्व ने उनको मजबूर किया और घुटने टेकने पे मजबूर किया। तो हमारा रिजॉल्व तो बिल्कुल ये है, और इंशाल्लाह जो है वो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान दिन ब दिन स्ट्रांग होगा और इंडिया कमज़ोर होगा। अगर हमने अपने पोटेंशियल को सही तरीके से रियलाइज़ किया, इस्तेमाल किया, और जब लीडरशिप पे बातचीत होती है, ये तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए अब इंडिया से भी बातचीत की और बाकी जो मल्टीलैटरल फोरम है उधर भी बातचीत की। चलें जी, मेरे ख्याल में भी रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि मेरे ख्याल में बस करें कि नूर आलम, वो कह रहे हैं, मेरा प्रोड्यूसर कह रहे हैं नूर आलम साहब जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं है, उन्होंने जाना है मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब के पास जाना है, हल्के के लोगों के पास। अच्छा, हल्के के लोग। वो मुझे कह रहा है, गलत बता रहा है मुझे, वो कह रहे हैं मौलाना साहब के पास जाना। हर चीज घूम फिर के उधर ही ले उनका लीडर है ना जी, नहीं तो नूर मानते आलम हैं, साहब का लीडर है। हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं लीडर है। लेकिन वो मुझे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ना बार बार कि नूर आलम साहब जनाब उन्होंने मौलाना साहब के पास जाना है, तो यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि मौलाना साहब मिलना कोई जुर्म है। मैं तो नहीं कह रहे जी, मैं तो मौलाना साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं तो उनको कभी नहीं ऐसे कह सकता। बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नफीस और आदमी हैं। लोगों से मिलते हैं, टीवी रिकॉर्ड में आ गया है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छे आदमी, बुरे आदमी नहीं है मौलाना साहब, बहुत अच्छे आदमी। उन बॉलीवुड का मसला भी हल कर लो फिर। बॉलीवुड तो मसला मैं आपे हल कर लेगा, मन ताड़ी लोड़ ही नहीं उसे। तो कैलिफोर्निया मूडी हल करेगा, मूडी करेगा, और रॉ दा जिहड़ा चीफ है ना ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।